وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 سے 33، حصہ دوم، درس نمبر 1447. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. جو لوگ حق کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، کیا یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے. ان تمید بہم، تاکہ انہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھکنے پائے زمین. وجعلنا فیہا فجاجن، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی. فجاجن سبلن لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی منزل کو پہنچے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا. وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ ان نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ذات ہے، اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. سامعین کرام، اہم مضمون ہے، اور دیکھیں میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے. ہم لوگوں نے نبی کی بات نہ سنی ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی سن بھی لے
کسی کو سنا بھی دی جائے کہ بھئی یہ نبی کی دعوت ہے، تو پھر بھی ہم وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک مختصر بات ہے، باقی تو آپ جو بھی اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ اس میں کچھ تو ہم نے گزشتہ سبق میں اس پہ بات کی تھی۔ مثال کے طور پہ زمین اور آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک جان تھے، ایک باہم ملے ہوئے تھے، اس کو پھر ہم نے جدا جدا کر دیا۔ اور بہرحال اس میں جو سائنسی باتیں ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سائنس جو ہے قائل ہو گئی ہے کہ ہاں ایسا ہی تھا، یہ سب ایک جان تھے۔ میں اس کی بھی تفصیل نہیں کر رہا، وہ سائنس نے زیادہ وضاحت سے بیان کیے ہیں، لیکن پھر ایک بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، اور پھر یہ کائنات بنی۔ بہرحال اب اس میں جو ہے دیکھیں اس سارے مضمون میں کیا ہے، جو بھی میں نے یہ آیات پڑھ رہا ہوں 30، 31، 32، 33 4 آیات میں نے پڑھی ہے، اس میں دیکھیں آپ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس جہاں پر رہ رہے ہیں، جس کائنات میں رہ رہے ہیں، اس کی تخلیق پر غور کریں، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دن اور رات کا بدلنا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کتنا مطلب اس میں یعنی اس میں ہم نے زندگی کو رات اور دن کے حساب سے تقسیم کر لیا ہے۔ رات عام طور پہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ اور ایک سب یہ کہ دیکھیں اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے زندگی کا، زندگی گزارنے کا۔ زمین جو ہے یہ رہنے کے قابل ہے، مہدن یعنی ایک بچھونا ہے، اس میں ہم رہ سکتے ہیں، جہاں مرضی آئے آپ گھر بنا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ پانی ہے ہر جگہ، یعنی پانی موجود ہے۔ انسان جو ہے، جانور، انسان، یہ سب پانی کی وجہ سے، ہماری زندگی سے پانی نکل جائے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 حصے جو ہیں وہ پانی بنایا ہے، یعنی زمین میں پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے۔ اس سے آپ پانی کی اہمیت کا اندازہ لیں کہ پانی کیا کام کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، ہم اندھا دھن زندگی گزار رہے۔ جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اس بات پہ آپ غور کریں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے نہ اس کائنات کی تخلیق پر غور کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ کی نشانیوں سے یعنی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ 32 نمبر میں دیکھیں ہماری اپنی تخلیق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے بہت بڑی، اور انسان تو مقصود کائنات ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، دن اور رات، یہ تمام زمین کی جو پیداواریں ہیں، اور زمین جو اپنے خزانے اگل رہی ہے، اور زمین میں جو بھی خزانے پنہا ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی تفصیل، توانائی کے ذرائع ہیں، گیس ہے، تیل ہے، اور کوئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو زمین تو دیکھیں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے ظاہر کے لیے ہیں۔ تو کیا یہ سوچنا نہیں بنتا ہمارے اپنے بارے میں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ بظاہر انسان کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، اور ہم دنیا میں مگن ہیں، ہم لوگ مسلمان دنیا میں مگن ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یعنی ہمارے اعمال سے، ہمارے طرز زندگی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے۔ تو اب ہمارا رخ جو ہے، ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم جو تمام کام کریں گے، محنت کریں گے، قربانی کریں گے، موت اور زندگی ہماری دنیا کے لیے ہے۔ یہ جملہ تو یعنی کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اور وہ میں اکثر آپ سے کہتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر دوہرا دیتا ہوں۔ مومن یہ سمجھتا ہے، بلکہ مومن کا ماننا یہ ہے، اس کا یقین یہ ہے، اور وہ اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میں جو بھی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس میں غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مومن اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اور باقی لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مومن اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نافرمانی کے خوف سے زندگی گزارتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا غضب مجھ پر جائز ہو جائے، اور یہ تو ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی ناراضگی کو یعنی ناراضگی سے نہیں ڈریں گے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر اللہ کا غضب آپ اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پہ اللہ کا غضب جائز ہو گیا تو وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہم تو دیکھیں ایک تباہال زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا برائے نام مسلمان ایک تباہال زندگی گزار رہا ہے، یہ تباہ ہے، اس کی زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے، یہ درہم و دینار کا بندہ ہے، اور درہم و دینار کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر بات ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے، درہم و دینار کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک الگ وہ مسئلہ ہے، اور یہ ہماری ساری کوتاہیاں ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں یہ مضمون تو یعنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، لیکن قرآن کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم یقین کر لیں اس کی ربوبیت پر، اپنے اللہ کی الوہیت پر، کہ وہی الہ واحد ہے، وہی رب واحد ہے۔ لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے رب کو الہ، معبود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے یعنی الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہم برائے نام پڑھتے ہیں، بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دین ایمان صرف دنیا پر ہے۔ ہم آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ آخرت اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے اور دنیا کی کامیابیاں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور بہت ہی خراب بات ہے، بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ ہم لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یا کسی پر آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ظالم ہے، آپ اللہ کا حق مار رہے ہیں، اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ بندگی اللہ کا حق ہے۔ لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے اور حکم اس کا چلنا چاہیے۔ ہم غیر اللہ کا حکم مان رہے ہیں، ہم غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اور وہ ایک حدیث بعض اوقات میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آج کا زمانہ کیسا زمانہ ہے۔ کیا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشن گوئی کی تھی؟ تو بالکل کی تھی۔ آج کا جو زمانہ ہے، یا جیسے ہم لوگ ہیں، زمانہ نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، زمانہ کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم لوگ بدل گئے ہیں، ہم نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ ہمارا دین اسلام نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے دنیا ہے، ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک زمانہ ایسا ضرور آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس زمانے کے علماء شریر ترین مخلوق ہوں گے۔ اس زمانے کے علماء تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے۔ فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا۔ دیکھیں، اس میں ایک بات بھی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ دین بیان نہیں ہو رہا عام طور پہ، اللہ کی توحید اس کا تذکرہ نہیں ہے، ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فرقوں کے بغیر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ لوگ بعض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کون سا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے؟ تو میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس میں اسلام میں فرقوں کی تو گنجائش نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کو اگر آپ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ آیات تو ہمارے لیے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ کون ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کر کے زندگی، یہ آج کا مسلمان ہے بھیا۔ یہاں جو ہم نے پڑھا اولم یر الذین کفروا، میں نے اس کا معنی کیا کیا کہ جو لوگ نبی کی یعنی نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ غور نہیں کرتے۔ اولم یر الذین کفروا، اب بات تو دیکھیں، نبی کی بات جو مانتا ہے وہ مومن ہے اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب زبانی کفر یا عملی کفر، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے یعنی ایک مشروب میں زہر ملا ہوا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں نہیں پیتا اسے، اس میں زہر ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں پیتا ہوں اسے۔ ایک شخص زبان سے کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پیتا ہوں۔ اب دونوں پی لیتے ہیں تو نتائج تو ایک سے ہوں گے، دونوں کو تکلیف ہوگی، جو بھی ہے وہ زہر کی مقدار اور قسم پہ منحصر ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، فرق نہیں ہوتا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ نیت کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے، آج کا مسلمان مرد ہو عورت ہو دنیا کے لیے زندہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی دنیا ہے۔ اور میں بہت افسوس سے یہ بات کہتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم نے آخرت سے منہ موڑ لیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کا مدعا مقصد ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، ایک تو یہ دین کی حقیقت کو نہیں جانتا، دوسرا اس کا مدعا عملی طور پہ دنیا ظاہر ہے، یہ درہم و دینار کا بندہ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ باتیں میں بار بار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار توجہ دلا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی میں ایک تکرار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ تمام سورت جو ہے آپ دیکھ لیں، یعنی جو یہ سورت شروع ہوئی ہے
تو اس میں کیا بات تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم. ان کے دل بے پرواہ ہیں، یہ کھیل کر رہے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے، معرضون اعراض کر لیا یہ ہمارے بارے میں. اور پھر یعنی سارا آپ شروع سے دیکھ لیں سورت کے مضامین کو، یہ ہماری نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہو. اور پھر یہ تمام دیکھیں، آپ تو میرے ساتھ شامل ہیں، یعنی درس اگر آپ باقاعدگی سے سن رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ اس سورت کو شروع سے لے کر پڑھیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں 30ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں 30 سے لے کر 33 تک، لیکن جو باقی 29 آیاتیں ہیں آپ اس کو دیکھیں، اس میں ہمارے لیے کافی مضمون ہے. اور ایک جملہ جو اس میں آپ کو نوٹ کراؤں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکر، اے مسلمانوں لقد، میں نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی، تم پر نازل کی. الیکم، لقد انزلنا الیکم کتابا، یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ دیکھیں اتنی صاف صاف باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے بعض لوگوں نے کہ بھئی یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خوارج کا یہ کام تھا کہ جو آیات کافروں کے لیے تھی وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیتے تھے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ میں نے مطلب خود کتاب میں پڑھا ہوا ہے نا، اور عام طور پہ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو، ہمیں منع کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ جو آیات جس کے لیے ہے اسی پر رہنے دو. تو میں تو کہہ رہا ہوں بھیا بات تو نیت کی ہے. ایک کافر اگر دل سے کافر ہو، ظاہر میں کلمہ پڑھ لے اور نماز روزہ شروع کر دے تو وہ تو نرے کافر کا کافر ہی ہے، اس کی نیت تو بدلی نہیں ہے. ہمارے خدا تو بہت ہیں، ہم نے تو اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ کون سے کافر کے بارے میں ہے یہ آیت؟ مجھے آپ بتائیں، سوچیں نا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اب یہ آیت کافر کے لیے، یہ تو صاف صاف مانا ہے جو خواہشات نفس پہ عمل کر رہا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، اس کا معبود بدل گیا. اس کا معبود تو اللہ نہیں ہے، خواہشات نفس ہے. کوئی عجیب سی مطلب میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو کہا جاتا ہے عام طور پہ اور ہمیں میٹھی گولیاں دے دے کے سلایا جاتا ہے. آج یہ ساری امت سو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں بس فکر مت کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہاری تو شان بڑی اونچی ہے. کس کی شان؟ کیسی شان؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ وہ جو بھی ہے، جس کا نام چاہے جو بھی ہے، وہ اگر درہم و دینار کا بندہ ہے وہ ہلاک ہوگا. اور دیکھیں پیارے رسول نے ایک اور حدیث میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. حضور نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ لوگ نہیں جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے پھر تفصیل پوچھی کہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرا امتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی تو وہ پھر آگ میں جائے گا. اب یہ آگ میں جانے والے کون ہیں؟ جو رسول کی نافرمان ہیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تو رسول کے فرما بردار ہیں،
نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج تو ہمارا عمل پکار پکار کے کہہ رہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی اور نہ رسول کی باتوں کی۔ دیکھیں سوچیں نا، میں تو دیکھیں آپ سے ایسی کوئی جذباتی جوشیلی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اور کہ میں بس جو کہہ رہا ہوں اس پہ میں خوب سوچ سمجھ سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم رسول کے نافرمان نہیں ہیں؟ کیا ہم قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں؟ نو۔ کیا ہم کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نو۔ کیا اللہ ہماری منزل ہے؟ نو۔ کیا اللہ ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے؟ نو۔ کیا ہم جنت کے طالب ہیں حقیقی طور پہ؟ نو۔ کیا ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں؟ نو۔ کیا دوبارہ اٹھنے پہ ہمارا یقین ہے؟ نو۔ کیا ہمیں قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے اس کے جوابات کی ہم نے تیاری کر لی ہے؟ نو۔ سارے جوابات نو میں ہیں، ایک بات کا جواب آپ کا یس میں نہیں ہے، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ تو درہم و دینار کے بندے ہیں، آپ تو دنیا دار ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ سے غیر حقیقی باتیں نہیں کرنا چاہتا اور نہ آپ کو جھوٹی تسلیاں دوں گا۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، بات ختم ہے، ہماری کہانی ختم ہے دنیا میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جو دین کا کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے۔ وہ آیت تو میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اے مسلمانوں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کو مانتے ہو کتاب کو، بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاؤ، کیا ہے بدلہ؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا۔ اب یہ تو نام لے کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہے، جو بھی ایسا کرے گا مگر اس کے لیے شرمندگی اور رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو میں آپ سے دیکھیں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اندھا دھند زندگی نہ گزاریں، سوچیں سمجھیں۔ دیکھیں فائدہ اور نقصان صرف آپ کا ہے ذاتی طور پہ، کیونکہ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ میرا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آپ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام سوچنا ہے سمجھنا ہے۔ سوچیں سمجھیں یا نہ سوچیں، اندھا دھند زندگی گزارتے رہیں، دیکھا جائے گا۔ آپ اللہ سے بھاگ تو نہیں سکتے، جائیں گے کہاں؟ اور موت تو نہیں ہے آپ کی، بس صرف یہ منتقل ہونا ہے۔ اصل زندگی کی طرف آپ لوٹ جائیں گے۔ جب آپ کی موت آئے گی تو آپ اپنی اصل زندگی میں لوٹ جائیں گے، وہاں پھر مختلف مرحلے ہیں، قبر ہے، حشر ہے، اور پھر دیکھا جائے گا۔ تو دیکھیں نقصان کا سودا نہ کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے نہیں بنایا، ہم نے نقصان کا پکا ارادہ کر لیا ہے، ایک بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے اللہ سے، جنت کو بیچ کے دنیا کا حقیر مفاد لے لیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے منع کیا ہے اس بات کہ میری آیات کے بدلے تم حقیر مفاد مت لو۔ ہم نے حقیر مفاد لے لیا ہے دنیا کا، کب تک رہیں گے، کب تک جئیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی، ہر لذت ختم ہو جانے والی ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو، حازم اللذات، موت کو بہت بہت یاد کیا کر۔ ہم نے تو موت کو بھلایا ہوا ہے،
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم